مجھے وہ آج بھی وہ دن بھولتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں ابھی بھی وہ دکھ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بچے جب نیچے زمین پہ لیٹ کے پانی پی رہے تھے اور ایک باپ منجی پہ زخم پڑا ہوا، وہ میری طرف دیکھتی ہے، میں کہتے بیٹا دوائی لے آئے، میں کہتا ہوں نہیں ماں جی، جہاں نظر نیچے کر لے تو وہ سمجھ جاتی ہے، اب میرا ٹائم ہے اس کی خدمت کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی ناظرین، آج کی کہانی کے ساتھ میں طلحہ عدنان حاضر خدمت۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ابرار حسن، جن کی کہانی تھوڑی سی میں بیان کرتا ہوں کہ جن کی یہ حفاظت کیا کرتے تھے، جب ان پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے ہی ان کا سب سے پہلے ساتھ چھوڑا۔ تو میں چلتا ہوں ابرار کی طرف، ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ابرار بھائی، آپ سالٹ اینڈ پیپر ریسٹورنٹ پہ ایز اے گارڈ جاب کر رہے تھے، پھر ان کو آپ کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ آپ کو اپنے گھر لے گئے، وہاں پر آپ ایز اے سیکورٹی گارڈ کام کر رہے تھے، پھر کیا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہوا کہ انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ اتنا مجبور ہو گئے کہ انہی کے ریسٹورنٹ کے باہر آج 40-50 روپے کی چیزیں بیچنے پر مجبور ہیں؟ میں ایز اے گارڈ یہاں پہ ساٹن پیپر پہ لگا ہوا تھا، 2 سال میں نے ان کے پاس یہاں ہوٹل پہ ڈیوٹی کی ہے۔ محمود اکبر صاحب یہاں پہ آتے تھے، ساٹن پیپر کے مالک، وہ مجھے دیکھتے تھے، مجھے اپریشیٹ کرتے تھے، یار ایسے موٹے پہ ہاتھ رکھنا، یار آپ بڑی اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ وہ اکثر ایسے نہ کر کے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہتے یار آپ نا میری کوٹھی پہ آپ آ جائیں۔ میں کہا سر آپ کی کوٹھی بہت دور ہے، میں وہاں پہ نہیں آ سکتا، میں گھر کے نزدیک یہاں پہ ٹھیک ہوں۔ نہیں یار آپ کو وہاں پہ سیلری بھی اچھی دیں گے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ظاہر کہ پیسے وہاں پہ اچھے میرے تھے، میں چلا گیا وہاں پہ۔ جی جب وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے سال ان کے پاس ایک نوکری وہاں پہ گھر پہ کی ہے، تو میری ڈیوٹی ان کو بڑی اچھی لگی۔ ایک دن یہاں پہ گارڈ کم تھا، انہوں نے کہا جی آپ نا ایسے کریں، ساٹن پیپر گارڈ نہیں آیا، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، ساٹن پیپر ڈیوٹی کی ہے، ڈیوٹی کا فارغ کر کے گھر جا رہا تھا تو راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اچھا، ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد ان سے آپ نے رابطہ کیا یا خود علاج کروایا؟ ان کا 2 دن بعد فون آیا جی وہ ڈیوٹی پہ نہیں آ رہا، میری مسز نے بتایا جی ایسے ایسے نا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ بڑے افسوس کی بات ہے، چلے ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ پھر ان کے بعد کوئی رابطہ نہیں انہوں نے کیا۔ اچھا، مطلب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد انہوں نے صرف اس لیے کال کی کہ آپ چھٹیوں پہ کیوں ہیں، کیوں نہیں آ رہے؟ جب آپ کی بیگم نے بتایا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو کوئی مالی مدد کا پوچھا بھی نہیں اس طرح کا، یا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ نہیں نہیں، مالی مدد کیا کرنی تھی انہوں نے؟ میں 7 ماہ ظاہر گھر کی چیزیں، کرائے کا مکان، چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان کی ضرورتیں آتے نہیں میرے سے پوری ہو رہی تھی، میرے گھر کا جو پاس تھا میرے پاس وہ میں نے باج کے اپنے زخم کی علاج کرایا، گھر کا کرایہ وغیرہ دیا۔ 7 ماہ بعد میں اٹھ کے یہاں پہ آیا، میرا اتنا زخم تھا جب میرے یہاں پہ آیا ہوں، مجھے وہ آج بھی وہ دن بھولتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں ابھی بھی وہ دکھ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بچے جب نیچے زمین پہ لیٹ کے پانی پی رہے تھے اور ایک باپ منجی پہ زخم پڑا ہوا، اس کی کیا بیتی ہوگی اس کے دل پہ۔ میں اس مالک کے پاس، میں کہ یار میری چلو کچھ ہیلپ کرے گا، ہیلپ نہیں چلو میں کسی نوکری پہ کھڑی کر لے گا۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ کچھ عملہ وہی تھا، کچھ چینج ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم جانتے نہیں، آپ محمود صاحب کے گھر چلے جائیں، آپ گھر کا پتہ ہے نا؟ میں کہا جی پتہ ہے، وائی بلاک 249 میں کوٹھی میں چلا گیا۔ میں کہ چلے مجھے تھوڑا 100-200 روپے دے دے، میں رشکے پہ چلا جاؤں۔ نہیں جی آپ کی ہم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ بڑا دکھ، مایوس ہو کے یہاں سے نکلوں۔ جس طرح میں نے یہاں سے ویل چیئر ریڈی ہے، مجھے پتا ہے ایک وہ نیا بندہ جب بستر سے اٹھ کے کسی گاڑی کے آگے جائے یا کسی بندے سے ہیلپ مانگے تو اس کے دل پہ کیا بیتی، کبھی کسی نے مانگا نہ کسی سے ہو، اپنی محنت کر کے کمایا ہو۔ میں بڑی اوکھس ہو کے ان کوٹھی پہ گیا ہوں، گارڈ نکلا، اوہ کیا ہوا؟ میں کہ یہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں کہ صاحب کو بتائیں، اچھا بتاتے ہیں صاحب۔ اندر گیا، 20-25 منٹ بعد آیا، کہتے صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا کیمرے میں، آپ کو نہیں ملنا چاہتے، آپ چلے جائیں۔ میں کہ یار ان کو بتاؤ یار میں وہی بندہ ہوں یار جس کو آپ اپریشیٹ کرتے تھے جب یہاں سے ہٹا کے اپنے گھر لے گئے تھے، میں وہی بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں آپ کو ملنا چاہتے۔ مایوس ہو کے واپس یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، ایک بھکاری بن کے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ میں بھکاری زہر بندہ بن کے بیٹھنا تھا نا، اس کا انتظار کرتا تھا وہ آئے گا میرا حال پوچھے گا۔ وہ ایک دن آیا، اس کی گاڑی کے آگے اس نے گاڑوں کہہ کے پیچھے کروا دیا مجھے۔ یار میں اس کے لیے اتنا برا ہو گیا، بھکاری بن گیا ہوں میں اس کے لیے، کبھی اسے مانگا تو نہیں یار، میں کسی سے مانگ تو نہیں رہا۔ وہ ایک دکاندار سامنے دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے بلایا، کہتے کیا ہوا ہے؟ میں کیسے؟ اس نے کہا آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اس نے وہ چیزیں مجھے دلوا دی ہیں، یہ اس دن سے میں یہ 50-60 روپے کی چیزیں بیچنے میں مجبور ہوں۔
اچھا ایکسیڈنٹ کے بعد جب آپ آئے یہاں جاب لینے کے لیے یا مدد کی غرض سے آئے تو کتنی امید تھی آپ کو پورا اس وقت بھروسہ تھا کہ میں جاؤں گا تو جو ان کے مالک ہیں سالٹن پیپر کے محمود صاحب وہ آپ کی فوراً مدد کر دیں گے، پوری امید لے کے آئے تھے آپ؟ میں 95% میں پوری فیس لے کے آیا. میں کہ یار کچھ نہ کچھ تم یہ دیں گے نا، میرا گھر کا سڑک چلے گا اور کچھ نہیں. چلو میری اور کچھ دن بعد جب میرا زخم بھرے گا کہیں گے یار زخم بھر جائے گا آپ نوکری پہ آ جانا، کسی کی نہ کام بٹھا لیں گے. چلو پلیٹیں صاف کرنے پر بٹھا لیں گے، وہ کتنی نوکری ہے کتنے کام ہیں، مگر انہوں نے نہیں. میری ٹانگ لگوا کے مجھے کام پہ بٹھا سکتے تھے. اسے کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اس نے میرے ساتھ وہ نہیں تعاون کیا. آج وہ میرے آنکھوں کے سامنے آتا نا، ابھی بھی میرے بچے پوچھتے ہیں بابا آپ رات کو لیٹ کیوں آتے ہو، آپ کے صاحب نے لیٹ چھٹی دی ہے. اس ٹائم محمود اکبر صاحب میری آنکھوں کے سامنے تھے. میرے بیٹے ابھی بھی سمجھتے ہیں میں ان کی کام کرتا ہوں ان کے پاس. ان کو کیا پتا ان کا باپ ہی گاڑیوں کے آگے جا کے یہ چیزیں بیچتا ہے. کبھی کسی گاڑی کا شیشہ نہیں کھڑکایا. اور یہ گاڑیوں والے مجھے کہتے ہیں معاف کر دو. یار تم سے مانگا کیا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں معاف کر دو؟ آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے، صرف آپ سے جسٹ پوچھا ہے. آپ کی گاڑی کا شیشہ بھی نہیں کھڑکایا، صرف آپ سے آواز مار کے پوچھا سر لینا ہے، سر لینا ہے. دوسری بار نہیں بولے، تیسری بار سائیکل موڑ لی ہے. کسی نے لے لیا تو دے دیا، کسی سے ذاتی نہیں کی، کسی سے مانگا نہیں کبھی. مگر یہ لوگ بیکاری سمجھتے ہیں، ہر مزدور مانگنے والا نہیں ہو جاتا. اچھا آپ ابھی بھی یہیں سالٹ اینڈ پیپر کے باہر یہاں پر کھڑے ہو کر یہ چیزیں بیچتے ہیں تو جو محمود صاحب ہیں اب گزرتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہیں یا اب انہوں نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی ہو یا کچھ؟ نہیں، وہ دیکھتا ضرور ہے. ظاہر بات جب وہ سامنے سے گاڑی آتی میں سامنے بیٹھا ہوتا ہوں. میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی آگے ہونے کی، اس نے گاڑیوں کے آگے پیچھے کروا دیا مجھے. اچھا یہیں پہ ہی کھڑے ہونے کی خاص وجہ بھی ہے آپ کی؟ کوئی خاص وجہ نہیں، صرف یہی ہے یار یہاں پہ میں کام کرتا تھا، یہاں سے میرے بچے اچھے بھلے مستقبل ان کا بنا تھا. میرے بچے جب میں یہاں پہ نوکری پہ لگا میرے بچوں کی پیدائش ہوئی، انہوں نے اچھا بچپنا دیکھ رہے ہیں. اب یہی ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں کوئی چلو کوئی ایسا بندہ آ جائے گا، کوئی میری ہیلپ کرے گا، میری ٹانگ لگوا دے گا یا مجھے کوئی کام کروا دے گا. کوئی نہ کوئی تو ایسا اللہ کا بندہ آئے گا نا جس نے مجھے اس ہوٹل پہ نوکری کرتے دیکھا ہے. اور 2-3 جنے ایسے آئے بھی ہیں، یار آپ تو یہاں گارڈ تھے سر ایسے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اچھا یار آپ کی ہیلپ کریں گے. اس ٹائم 1500 دے کے چلے گئے ہیں، آپ کی ٹانگ لگوا دیں گے. ابھی تک تو 2 سال ہو گئے، کوئی رسپانس نہیں ان کی طرف سے بھی آیا. اچھا ابرار بھائی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اچھا جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں یا حکومت سے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو؟ حکومت سے یہی ہے یار جو اپنے ہسپتالوں میں معذوروں کے کوٹے پہ اتنے اچھے بھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں معذور نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو معذوروں کو بٹھاؤ. میں یہ میری ٹانگ لگوا دی جائے، مجھے وہاں پہ کسی بھی کوٹے میں مجھے نوکری دے دی جائے. اور ہر مزدور کو جتنے بھی مزدور یہاں پھر رہے ہیں وہ کوئی مانگنے والے نہیں ہوتے. میں یہ کہتا ہوں وہ لازم نہیں ہر کوئی مزدور مانگنے والا ہو جاتا ہے. کوئی اپنی محنت اب میرے پاس زیادہ ہو میں زیادہ کا اچھا کاروبار کر سکوں. میرے پاس نہیں ہے، ہمیں گزارا تو کرنا ہے نا، اپنے بچے تو پالنے ہیں نا، گھر کا سگڑ چلانا ہے نا، والدہ کی دوائیاں تو لے کے جانی ہے نا. اکثر وہ رات کو مجھے دیکھتی ہے، مجھے کہتی ہے بیٹا دوائی لے آئے. جب دودھ کے پیسے نہیں ہوتے میں دوائی کیسے لے جاؤں گا؟ اس کی دوائیاں نہیں میں لے کے جا سکتا. وہ میری طرف دیکھتی ہے، مجھے کہتی بیٹا دوائی لے آئے. میں کہتا ہوں نہیں ماں جی، جہاں نظر نیچے کر لے تو وہ سمجھ جاتی ہے. اب میرا ٹائم ہے اس کی خدمت کرنے کا اور میں اس کی خدمت نہیں کر پا رہا. اس نے میری بچپن سے لے کے اب تک خدمت کی ہے، اب وہ بوڑھی ہوگی میرے سے نہیں ہو رہی اس کی خدمت. ابرار بھائی اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جی ناظرین یہ تھی ابرار کی کہانی. آپ خود سوچیں کس طرح انہوں نے یہ جو بات بتائی کہ جب والدہ ان کو کہتی ہیں کہ میرے لیے میڈیسن لے آنا، دوائی لے آنا، لیکن میرے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جب میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں، نظریں جھکا لیتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جب انہوں نے بتایا کہ میرے بچے کس طرح پانی پی کر پیٹ بھر رہے تھے اور میں بستر پر لیٹا تھا اور میں ایک امید لے کر جب سالٹ اینڈ پیپر کے مالک کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا. حالانکہ میں کچھ مانگنے نہیں آیا تھا، نہ ہی مدد کے لیے آیا تھا، صرف یہ چاہتا تھا کہ مجھے یہاں دوبارہ نوکری پر رکھ لیا جائے. لیکن میری کسی نے نہیں سنی تو آج میں مجبور ہوں اسی سالٹ اینڈ پیپر کے سامنے 30 40 اور 50 روپے کی چیزیں بیچنے پر. ان کا نمبر بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پہ چل رہا ہے. اگر کوئی بھی ان شخص سے رابطہ کرنا چاہتا ہے یا اس کی مالی مدد یا کسی بھی قسم کی مدد، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس کی کوئی ٹانگ لگوا کے دے دے، تو اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اس کو ان کی ٹانگ لگوا کے دے سکتا ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد الحدران کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.